السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے حق تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، انسانی زندگی کو خطرات سے، آفات سے، ہلاکات سے، مضرات سے، شر سے، فساد سے، دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے تدبیر بنائی ہے تاکہ انسان اس تدبیر کو اپنی زندگی پر نافذ کرے اور محفوظ زندگی گزارے، خود بھی اور اس کے اہل بھی، اس کے عیال بھی، اس کے اقربا بھی اور اس کے ہم نو جتنے افراد ہیں وہ سب محفوظ زندگی گزاریں۔ آج انسان کی سب سے بڑی الجھن بھی یہی ہے کہ محفوظ نہیں ہے، اور زندگی محفوظ نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ زندگی تقوی کے بغیر گزر رہی ہے۔ ہم ملاحظہ کریں تو مسلم دنیا، مسلمان ممالک اور معاشرے زیادہ غیر محفوظ ہیں، جبکہ تقوی ان کے دین کا حصہ ہے اور ان کے رب کی طرف سے تدبیر ہے، اور خود اس حفاظتی تدبیر کے ہوتے ہوئے غیر محفوظ ہیں، یعنی زندگی سے تقوی کو نکال دیا ہے اور تقوی کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو حفاظتی بندوبست کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، وہ بجائے خود زیادہ عدم تحفظ کا باعث بنتا ہے۔ تدبیر حفاظتی تقوی میں قرآن کریم نے مکمل وضاحت کی ہے اس کی، لیکن اس کے فہم میں مقام تبیین و تفسیر میں ابہام پیدا کر دیا گیا ہے۔ تقوی کا معنی ڈر، خوف اور پرہیز کر دیا گیا، جس سے اس کا حفاظتی اور صیانتی موضوع مخفی ہو گیا ہے۔ باوجود رغبت کے کچھ متدین افراد، سلیم الفطرت انسان اپنی زندگی میں رغبت رکھتے ہیں تقوی کی طرف، طبیعی طور پر یا تعلیم و تربیت کے نتیجے میں یا خانوادہ کے زیر اثر تقوی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور متقی بن جاتے ہیں، لیکن پرہیزی متقی بنتے ہیں، محفوظ متقی نہیں ہوتے۔ پرہیزی بن جاتے ہیں لیکن اسی پرہیزکار کی زندگی کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہوتا، اور یہ جو پرہیزی تقوی رائج ہوا ہے، یہ فہم دین میں غفلت کا نتیجہ کہہ لیں یا دیگر عوامل جو عموماً باعث بنے ہیں
دین کی تفسیر و تبیین میں، جن کی وجہ سے اجمال ابہام پیدا ہوا ہے۔ متدین طبقہ بھی جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، ایک اقلیت ایسی موجود ہے ہر مسلک و مذہب میں جو دین پر مکمل عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، وہ ارادہ رکھنے کے باوجود بھی مکمل دین پر عمل نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں عمل کریں۔ ایسے افراد موجود ہیں الحمدللہ، لیکن عملی طور پر مردد، حیران اور کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کریں تو کیسے عمل کریں اس موجودہ صورتحال میں۔ اس ابہام اور اجمال کی بڑی وجہ تفسیر کے مقام پر، مقام تبیین و تبلیغ میں اور تعلیم میں دین کی فہم میں قصور رہ گیا ہے، تقصیر ہوئی ہے۔ اس دقت کے ساتھ معارف دینی کھولے نہیں گئے، اس لیے بزرگان دین، معلمین اسلام نے یہ تاکید کی ہے کہ ہر نسل دین کو از سر نو خود سمجھے۔ فہم دین کا عمل تکراری ہونا چاہیے، مقرر رہنا چاہیے۔ ہر نسل اپنے حصے کا دین خود سمجھے، اپنی فہم دین سے خود لے، گزشتہ نسلوں کی فہم کو اپنے لیے معیار نہ بنائے۔ گزشتہ نسلوں کی فہم ان کے لیے ٹھیک تھی، انہوں نے اس کے مطابق دین سمجھا، سمجھ کر اس پر عمل بھی کیا، نتیجہ بھی لے لیا اپنے زمانے میں۔ لیکن موجودہ نسل کو اثر نو موجودہ حالات میں فہم چاہیے، دین کی فہم نو، فہم جدید۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو اس تجدید فہم دین کے محرک ہیں اس زمانے کے اندر، اور ان سے دوسرے مسلمانوں نے سیکھا ہے۔ علامہ اقبال خود متوجہ ہوئے کہ یہ فہم دین جو رائج ہے تمام مذاہب و مسالک میں، یہ فرقہ وارانہ بات نہیں ہے کہ سنی فہم دین اس کو تجدید کی ضرورت ہے، لیکن شیعہ فہم دین کو تجدید کی ضرورت نہ ہو۔ مطلق دین کی جو بھی مسلک فقہی طور پر یا کلامی طور پر موجود ہے، اسلام سے منسوب ہے، ان کو دین کی نئی فہم کی ضرورت ہے، نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ نیا دین نہ بنا سکتے ہیں، نہ اجازت ہے، اور نہ وہ کوئی عمل جائز ہے۔ جو دین اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس کی فہم نئی ہو سکتی ہے، اور اس کے کئی نمونے موجود ہیں۔ گزشتہ تاریخ میں، صدیوں میں ہر نسل نے اپنے زمانے کے مطابق دین کو سمجھا ہے، لیکن کچھ صدیاں جمود کی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ غور کریں، علمی سرمایہ تمام مذاہب اور علماء کا، مسالک کا علمی سرمایہ، یہ سارا درمیانی صدیوں کا ہے، یعنی دوسری صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے علمی سرمایہ، اجتہاد، تفقہ، فہم، اور یہ تقریباً 10ویں صدی تک سست رفتاری سے جاری رہتا ہے۔ ابتدا میں بہت تیز تھا یہ فہم دین کا معاملہ، لیکن پھر آہستہ آہستہ فہم جدید دین کی ماند پڑ گئی، اور تقلیدی فہم اور گزشتہ نسلوں کی فہم پر اکتفا کر لیا گیا، اور آج کے زمانے میں مکمل طور پر گزشتہ نسلوں کی فہم کو دلیل اور حجت کے طور پر قبول کیا ہوا ہے تمام مذاہب اور مسالک نے۔ اگر گزشتہ کسی سے غلطی ہوئی ہے، اشتباہ ہوا ہے، چونکہ فہم انسان ہے، نزول دین میں غلطی نہیں ہے، فہم دین میں غلطی ہو سکتی اور ہوتی ہے۔ اسی لیے تو یہ جنگ ہفتہ دو ملت، یہ 72 فرقوں کی جنگ شروع ہوئی ہے۔ 72 فرقے کہاں سے بنے ہیں؟ دین کی فہم سے بنے ہیں۔ 72 طریقوں سے دین کو سمجھا ہے،
اور 72,000 طریقوں سے دین کو سمجھا ہے، پھر آپس میں الجھے ہیں اور جنگ ہفتاد و دو ملت شروع کیا ہے انہوں نے. تو یہ فہم کی غلطی کی علامت ہے نا. یہ 72 فہم ساری ٹھیک تو نہیں ہو سکتی، متضاد نظریے سارے درست تو نہیں ہو سکتے، ان میں سے کچھ یقیناً غلط ہیں چونکہ متضاد ہیں، متناقض ہیں، اور متناقض و متضاد آراء و نظریے سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. محال ہے، ناممکن ہے کہ متضاد اور متناقض باتیں ساری ٹھیک ہوں. پس حتماً ان میں غلطی ہے. تو یہ غلطی دین کی تعلیم میں، دین کی تبیین میں، دین کی تفسیر میں پیش آئی ہے. تو اگر کسی سے گزشتہ غلطی ہوئی ہے، آنے والے اس غلطی پر کیوں اصرار کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی سے بچنے کے لیے انہیں حکم دیا ہے. اپنی غلطیوں سے بھی بچو اور دوسروں کی غلطیوں سے بھی بچو. خود بھی غلطی نہ کرو، ارتکاب نہ کرو. اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس غلطی کو سنت سیرت نہ بناؤ، آپ اس غلطی کی اصلاح کر کے اور اپنے لیے سیدھا راستہ انتخاب کرو. یہ انسانی نفسیات ہیں کہ چونکہ بزرگان پچھلے یہ کہہ گئے ہیں اور ان کا کہا مقدس ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے، نہیں ہے. انسانی فہم وحی کا تقدس نہیں رکھتی. انسانی فہم پر تنقید کی جا سکتی ہے، انسانی فہم پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، انسانی فہم میں نظر ثانی کی جا سکتی ہے، انسانی فہم میں خطا ہو سکتی ہے، اس کو غلطی ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. انسان نے جو سمجھا ہے دوسرا انسان اس کو پرکھ کے جانچ کے اپنائے، علم ہو یا دین ہو. علوم میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، علوم میں تقلید نہیں ہوتی. علوم جیسے آپ جن کو علوم سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں کو پاکستانی علوم سمجھتے ہی نہیں ہیں. جن کو علوم سمجھتے ہیں نیچرل سائنسز، علوم تجربی، طبیعی علوم، طبیعیات، سائنس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہ تقلیدی نہیں ہے. چونکہ سابقہ سائنسدان ان کی 99% باتیں غلط نکلی ہیں. جتنے سابقہ سائنسدان تھے جو سائنس کے انہوں نے ہر شعبے میں نظریہ دیا ہوا تھا کہ اس کائنات میں یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس بارے میں جتنی بنیادیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں وہ 99% غلط نکلی. نئے سائنسدانوں نے آ کر نئے سرے سے تحقیق کی، تجربہ کیا، مشاہدہ کیا اور نیا نتیجہ لیا، اصلاح کر لی. علوم میں مسلسل اصلاح رہتی ہے. اسی طرح فہم دین میں، علوم دین میں بھی یہ کام جاری رہنا چاہیے کہ پچھلی نسلوں نے جو تفسیر کی ہے، جس طرح طبیعیات گزشتہ سائنسدانوں کی وہ آج کے سائنسدانوں کے نزدیک غلط ثابت ہو گئی. وہ زلزلے کا سبب کچھ اور سمجھتے تھے، وہ گرمی کسی اور وجہ سے سمجھتے تھے، وہ بارشوں کا سبب کچھ اور سمجھتے تھے، وہ زمین پہ اگنے والی چیزیں ان کی حقیقت کسی اور طریقے سے سمجھتے تھے. وہ زمین کو سمجھنے میں ہی غلطی پر تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ 4 عناصر سے زمین بنی ہے: آگ، مٹی، پانی اور ہوا. یہ باطل نظریہ ہے. یہ کسی زمانے میں اجماع تھا سائنسدانوں کا اس بات پر، اور تقلیدیوں کا آج بھی یہی نظریہ ہے کہ 4 چیزوں سے زمین بنی ہے. 4 چیزوں سے نہیں بنی ہے. زمین جن عناصر سے بنی ہے وہ تقریباً 125 کے قریب ہیں جو عناصر ہیں، جن عناصر سے زمین تشکیل پاتی ہے. مٹی عنصر نہیں ہے. اسی طرح اب اردو میں آپ لاڈ سے ہر چیز کو، لاڈ کا نام الگ ہوتا ہے، عنصر کہتے ہیں آپ لوگ عموماً. عنصر ہے لفظ، عین کے ساتھ اگر لکھیں تو عنصر ہے. اگر عنصر کہتے ہیں تو الف کے ساتھ ہوگا، نصرت سے، ناصر. ناصر مدد کرنے والا، عنصر زیادہ مدد کرنے والا. لیکن اگر عین والا لکھنا چاہتے ہیں، عین نون صاد رے، وہ عنصر نہیں ہوتا، عنصر ہوتا ہے. اس میں عین کے اوپر پیش ہوتی ہے، جس کا
آپ کی مادری زبان میں ترجمہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، عنصر، بنیادی اکائی۔ وہ بنیادی اکائی عنصر مٹی نہیں ہے، پانی بھی عنصر نہیں ہے، بنیادی اکائی نہیں ہے، ہوا بھی بنیادی اکائی نہیں ہے، آگ بھی بنیادی اکائی نہیں ہے، بلکہ یہ مرکب اجسام ہیں۔ ان کے اندر بہت ساری اور اکائیاں ہیں جو عنصر کا درجہ رکھتی ہیں۔ لہٰذا یہ سائنس تھی جو پہلے کہتی تھی 4 عناصر سے زمین بنی ہے، اور سائنس نے ہی آ کے ثابت کر دیا کہ غلط ہے یہ بات آپ کی، 4 عناصر سے نہیں بنی بلکہ 120 عناصر سے زیادہ زمین کو تشکیل دینے والے ایلیمنٹس اور عناصر موجود ہیں جن سے زمین کے مختلف اجسام تشکیل پاتے ہیں۔ خوب اسی طرح بہت ساری اور چیزوں کی تفسیر و تشریح غلط کرتے تھے وہ۔ زمین وہی زمین ہے، تفسیر غلط ہوتی تھی، اس کی تشریح غلط ہوتی تھی۔ اسی طرح دین وہی دین ہے، تشریح میں غلطی ہوتی تھی۔ میں نہیں کہتا ساری دین کی تشریح غلط ہے 99%، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن چونکہ انسانوں نے یہ کام کیا ہے، دین کو سمجھا ہے، تو غلطی کا امکان چھوڑا ہے ان انسانوں نے، اور غلطیاں کرتے تھے، اور ان کی آنے والے غلطیاں اصلاح کرتے تھے۔ لیکن یہ عمل کچھ صدیوں سے رک گیا ہے، صرف مقلد نسل پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، علوم میں بھی اور دین میں بھی۔ تجدید فہم ضروری ہے۔ یہ وہ افراد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے، فہم و فراست دی ہوئی ہے، ذہانت، فطانت دی ہوئی ہے، جو علامہ اقبال کا راستہ طے کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، مقلدین کے لیے نہیں ہے۔ مقلدین کے لیے بڑا زہریلا جملہ ہے یہ کہ دین کو تجدید فہم کی ضرورت ہے۔ یہ مقلدین کے لیے بہت خطرناک جملہ بن جاتا ہے، لیکن جو سمجھنا چاہتے ہیں حقیقت دین، ان کے لیے یہ اکسیر ہے، جیسے علامہ اقبال نے خود بھی کیا اور دوسروں کو بھی کروایا یہ کام۔ اتفاقاً ایران میں جتنے متجدد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین کی فہم نو کی بنیاد رکھی ہے، وہ سب علامہ اقبال سے ملہم ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنئی دامت ظلہ العالی ہیں۔ ایران کے علماء میں متجدد علماء میں سے اور فہم جدید رکھنے والی شخصیت اور فہم جدید پر تاکید کرنے والے کہ ہر چیز کو نئے سرے سے سمجھیں، ان میں سر فہرست رہبر معظم ہیں۔ اور رہبر معظم سے پہلے اس نظریے کے قائل شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ تھے، علماء میں سے۔ غیر علماء میں سے بھی ہیں، اب ان کے نام لینے کے لیے تھوڑی سی فضا بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس فضا میں ان کا ذکر کیا جائے۔ اگر ایسے ہی بغیر وضاحت کے کر دیا جائے تو جے بسا بعضوں کو غلط فہمی ہو جائے۔ یہ سب شخصیات علامہ اقبال سے متاثر ہیں۔ یہ زاویہ فہم جدید کا یہ علامہ اقبال نے دیا ہے آج کے معاصر زمانے میں، کہ ہم گزشتہ دین کی فہم پر اکتفا نہ کریں۔ اگر آپ قرآن کریم کو خود پڑھیں تو آپ کو اس ضرورت کا احساس ہوگا کہ ہمیں نئے اسلوب سے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں ایک موضوع ہمارا یہی تقویٰ ہے کہ اگر فہم رائج تقویٰ کی جو تفسیر علماء کر گئے ہیں، بزرگان کہہ گئے ہیں، اخلاق میں، علوم میں، تفسیروں میں، روایات میں جو کچھ کہہ گئے ہیں تفسیر روایات میں، اگر وہی ہم باقی رکھیں تو وہ سارا تقویٰ پرہیزی ہے۔ اور شہید مطہری خود اس تفسیر پر برہم ہے کہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو۔ یہ جو مسلمانوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، بے نظمی آئی ہے ان کے اندر، یہ اس تفسیر کی وجہ سے آئی ہے کہ انہوں نے تقویٰ کو پرہیز کا معنی دیا ہے، جبکہ تقویٰ شہید مطہری کے نزدیک پرہیز نہیں، ستیز کا نام ہے۔ ستیز یعنی مبارزہ، تقویٰ ایک مبارزہ ہے، لیکن ہمارے سابقہ بزرگوں نے اس کو پرہیز کا تفسیر یا ترجمہ کیا ہے۔ ایک تفسیر پوری ایک ملت کو ناکام کر سکتی ہے اور ایک تفسیر پوری ملت کو کامیاب بنا سکتی ہے۔
آپ اگر حقائق کی تفسیر درست کر کے دیں ایک نسل کو، یہ نسل معراج کر سکتی ہے، اور اگر حقائق کی تفسیر بگاڑ کے، تحریف کر کے، غلط کر کے کسی نسل کے سامنے پیش کریں، وہ نسل غلام بن سکتی ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس غلط تفسیر نے مسلمانوں کو غلام بنایا ہے۔ جیسے سر سید احمد خان نے دین کی تفسیر کی، یہ مولانا تھے، یہ مولانا صاحب نے دین کی تفسیر کی۔ علامہ اقبال مولانا نہیں تھے، علامہ تھے، مولانا نہیں تھے۔ انہوں نے دین کی تفسیر کی ہے جو ایک نسل کو غلامی سے نجات دے سکتی ہے، اور ایک تفسیر سر سید احمد خان نے کی ہے جو غلامی کو تقدس کا رنگ دے دیتی ہے، مقدس بنا دیتی ہے۔ یہ جو آج آپ کے ذہنوں میں انگلش بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو آپ کے ذہنوں میں انگریزی ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہیں، یہ سب مولانا سر سید احمد خان کی تفسیر کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنی ہویت، اپنی پہچان بھول گئے ہیں اور اپنی حقیقت سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال کی تفسیر اگر مانتے تو آج عزت، احترام، سروری، حکومت، دنیا کے اوپر راج مسلمانوں کا ہوتا۔ اتنا فرق پڑتا ہے تفسیر دین سے، غلامی اور آقائی کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک تفسیر سے انسان اور نسل غلام بن جاتی ہے، اور ایک تفسیر سے یہ دنیا کے حاکم بن جاتے ہیں۔ تقویٰ حفاظتی تدبیر ہے، جیسا کہ اس کا لغوی معنی یہی ہے، اہل لغت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، کسی نے بھی لغت میں تقویٰ کا معنی ڈر، خوف اور پرہیز نہیں کیا، لیکن تفسیروں میں سب نے ڈر، خوف اور پرہیز ترجمہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ یہ وجہ پہلے بیان کر دی ہے، چونکہ حفاظت کا لازمہ بعض اوقات ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے اور پرہیز بھی لازمہ ہے، لیکن خود حفاظت ڈر، خوف نہیں ہے، پرہیز نہیں ہے، وہ ملزوم ہے۔ کیوں لوازم ملزوم کی جگہ پر آ بیٹھتے ہیں، صفات موصوف کی جگہ پر؟ یہ بھی وجہ اشارہ کیا ہے کہ جب موصوفات کی اہمیت ختم ہو جائے، ان سے انسان کا مفاد ختم ہو جائے، لوازم کی اہمیت بڑھ جائے، تو موصوف کو بھول جاتے ہیں، ملزوم کو بھول جاتے ہیں، اور لوازم کو زیادہ مد نظر رکھ کر الفاظ کو لوازمات میں استعمال کرتے ہیں۔ تقویٰ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اتقوا اللہ، جیسا اشارہ کیا تھا کہ ایک مفصل فصل قرآن کریم کے اندر تقویٰ کے متعلق فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کے بارے میں، اتقوا اللہ، اور اس جیسے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ۔ اور امر میں خدا نے ہم سے کچھ طلب کیا ہے، امر حکم ہے اللہ کا، اور حکم میں آپ کو اشارہ کیا تھا کہ حکم میں چند چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ جب حکم آئے تو فوراً یہ 5-6 چیزیں کنفرم کریں، وہاں پر ان کو عتمن تشخیص دیں کہ یہ 5-6 چیزیں تو ہر صورت میں اس حکم کے اندر ہیں۔ ایک حکم ہے، دوسرا اس حکم کا متعلق یعنی عمل، یا وہ شے جس سے انسان کا عمل تعلق رکھتا ہو، ایک اس حکم کا موضوع ہے، اور ایک اس حکم کا مقصد ہے، اور ایک اس حکم کا ثبوت اور دلیل ہے۔ یہ 5-6 چیزیں جو ہی حکم آئے فوراً پہلے یہ تصدیق کرو، پوچھو کہ یہ حکم ہے، حکم کی بتاؤ متعلق کیا ہے، حکم کا موضوع کیا ہے، حکم کی غرض و غایت کیا ہے، اور حکم کی نوعیت کیا ہے، اور حکم کے اوپر دلیل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ساری چیزیں بتا دے تو اس کو حکم سمجھ آیا ہے۔ اگر ان میں سے اسے پتہ نہ ہو متعلق کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و ہدف و غایت کیا ہے، دلیل کیا ہے، یعنی یہ ویسے آپ سے فیس لینے آیا ہے، اس نے دین نہیں پڑھا ہوا، یہ دین کے احکام کی تشریح کے قابل نہیں ہے یہ شخص۔ وہی فارغ التحصیلان جامعہ اشباہ الناس، جن کو لوگ عالم کہتے ہیں اور وہ عالم بن بیٹھتے ہیں، داخلے کھلے ہیں اس کے، اور فارغ التحصیلان کثرت سے موجود ہیں، پی ایچ ڈی دانشگاہ اشباہ الناس کے۔ امیر المومنین نے یہ دانشگاہ متعارف کروائی ہے۔ اشباہ الناس یعنی شبیہ، لوگ لوگوں کی شبیہ، لوگوں سے ملتے جلتے چہرے،
جو لوگ نہیں ہیں اشباہ الناس ہیں، اشباہ الرجال، یہ عالم بنانے کی فیکٹریاں ہیں. یہ جاہلوں کو عالم کا لقب دیتے ہیں، اشتہار نکالتے ہیں اور وہ عالم کہلانا شروع کر دیتے ہیں، عالم بن بیٹھتے ہیں. حکم میں اگر یہ 5-6 چیزیں ملحوظ ہیں تو ہمیں اتقوا اللہ میں یہ تلاش کرنا ہے. اتقوا اللہ، اس میں خداوند تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اتقاء کا. تو پہلے ہمیں دقیقاً مشخص کرنا ہوگا کہ وہ کون سا عمل ہے انسان کا جو اس حکم میں اللہ نے ہم سے مانگا ہے، طلب کیا ہے کہ یہ بجا لاؤ. کیا بجا لائیں ہم؟ اتقو، کیا کریں ہم؟ اب اس مسجد میں یہ فرمان اللہ کا پڑھ رہا ہوں، اتقو، اللہ کا حکم ہے یہ کرو، اتقاء کرو. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے عوام کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ کہا جا رہا ہے. مثلا جیسے حکم کوئی دے اٹھو تو مشخص ہے کیا کرنا ہے، عمل قیام، اٹھنا ہے. کوئی کہے بیٹھو تو پتہ چل رہا ہے کہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یا ہمیں کہا جائے کہ کھاؤ تو کوئی مردد نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان حیران، سرگردان، کنفیوز نہیں ہوتا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کھاؤ سے مراد یعنی کھانا ہے، اس کو تناول کرو. اسی طرح پیو، سو، اٹھو، یہ روزمرہ جو ایک دوسرے کو احکامات لوگ دیتے ہیں، خوب یہ اسی طرح سے ہیں، واضح ہوتے ہیں بالکل. سرکاری دفتروں میں مافوق جو افسران ہیں ماتحت لوگوں کو دن رات حکم دیتے رہتے ہیں، یہ کرو، وہ لکھو، یہ لو، فلاں کرو، اور وہ پریشان نہیں ہوتے، فوراً جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بجا لا رہے ہوتے ہیں. چونکہ جس حکم کے ذریعے جو عمل طلب کیا جاتا ہے وہ بالکل واضح و روشن ہے کہ کیا کرنا ہے. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکام صادر کیے، اور سب سے زیادہ تکرار جو حکم ہوا ہے وہ نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے. بعض احکام 1 دفعہ ہیں، بعض 2 یا 3 دفعہ ہیں. تقوی، مجموعی طور پر تقوی کا ذکر قرآن کریم کے اندر 260 دفعہ ہے، اور اس میں سے حکم تقریباً 60 جگہ پر ہے. اس کثرت کے ساتھ اللہ نے سب سے زیادہ جو فرمان صادر کیا ہے وہ اتقو ہے. قو، اتقو، اتقی، یہ تقوی کے احکام ہیں. خوب کیا مانگا جا رہا ہے ہم سے؟ اس اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، کثرت کے ساتھ انسان سے ایک چیز طلب کر رہا ہے پروردگار رب الناس، الہ الناس، انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ تقوی بجا لو، اتقاء کرو. کیا کریں؟ وہ تقوی کے نام پر کیا کریں ہم؟ پرہیز. بزرگوں نے کہہ دیا پرہیز کرو، خوب ٹھیک ہے. اتقو، مسجد ساری پرہیز کریں، پرہیز شروع کر دی سب نے. ڈرو، ڈر گئے. اول یہ کہ کیوں ڈریں ہم؟ اللہ سے کیوں ڈریں ہم؟ یہ جو پہلو بیان کیا گیا ہے، ڈر، خوف ہے، رحمت کے مقابلے میں خوف بھی ہے، یا رجا کے مقابلے میں خوف ہے. اس خوف کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے. اللہ کا خوف وہ الگ ہے. تقوی کا معنی جو خوف، ڈر ذکر کیا ہے کہ ڈرو، بچو. خوب کیوں ڈریں اللہ سے؟ کیا خوف ہونا چاہیے انسان کے اندر خدا کا؟ یعنی تقوی کا معنی ڈرانا اگر کہیں نا تو پھر تو اللہ کی کیا تصویر انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ خدا کی حقیقت کیا ہے جس سے مخلوق کو ہمیشہ ڈر میں سہمی ہوئی رہے، خوف میں مبتلا رہے، کانپتے رہیں، لرزتے رہیں آپ. خوف اور ڈر الگ سے کہا گیا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ سے ڈر الگ ہے. یہ ترجموں کی مشکل ہے. جیسے خشیت پہلے بیان کیا ہوا تھا کہ خشیت کا مطلب بھی ہم خوف اور ڈر کرتے ہیں. اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. پرواہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پرواہ. پرواہ کے اندر خوف موجود ہوتا ہے، لیکن خود پرواہ خوف کو نہیں کہتے. پرواہ کرنا، نظر میں رکھنا، دھیان میں رکھنا، لحاظ کرنا،
یہ خشیت ہے۔ تقوی اصل لفظ جو یہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے بنیاد ہے، بلا جھجک شروع کریں قرآن سمجھنا۔ اس کے لیے کوئی انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ میٹرک کر لوں تو قرآن سمجھوں گا، انٹر کر لوں قرآن سمجھوں گا، بی کام کر لوں تو قرآن سمجھوں گا، نوکری مل جائے تو قرآن سمجھوں گا، شادی ہو جائے تو قرآن سمجھوں گا، بیٹی پیدا ہو جائے پھر قرآن سمجھوں گا، ویزا مل جائے پھر قرآن سمجھوں گا، ٹکٹ ہو جائے پھر قرآن سمجھوں گا۔ قرآن سمجھنے کے لیے کسی چیز کی شرط نہیں رکھی گئی، کسی چیز کی، بس یہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و سلامتی، خصوصاً ذہنی عقلی فہم و فراست دی ہوئی ہے، تو بس شروع کر دو قرآن سمجھنا، ابھی اسی لمحے سے شروع کر دو۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک ضابطہ فارمولہ عرض کر رہا ہوں، قانون قرآن فہمی کا، کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اصل معانی پہلے جستجو کریں کہ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا اصل معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے۔ اس کو تشخیص دینے کے بعد، جیسے تقوی کے ہم پہلے اصل معنی تلاش کریں۔ اصل معنی کیا ہے؟ حفاظت۔ تقوی کا ایک ہی اصل معنی ہے، کئی معنی نہیں ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں دین کے 70 معنی ہیں، فلاں کے 72 معنی ہیں، نہ، دین کا بھی ایک ہی معنی ہے، منشور، دستور۔ دین کا مطلب ہے وہ قانون جس کی اطاعت ہو رہی ہو، وہ نافذ قانون جس کی اطاعت ہو رہی ہو۔ معطل قانون کو دین نہیں کہتے، وہ آئین جو اطاعت کے لیے بنایا گیا ہو اور جس کی اطاعت ہو رہی ہو اس کو دین کی تفسیر جو اہل لغت نے کی ہے، جو ائمہ لغت نے کی ہے، انہوں نے دین کی تفسیر کی ہے القانون المطاع، اطاعت شدہ قانون، فرمان، آئین و دستور جس کی اطاعت کی جا رہی ہو۔ جس کی اطاعت نہ کی جا رہی ہو وہ دین نہیں ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے اہل سنت مشائخ کی ایک محفل تھی بڑی خوبصورت سائیوال میں، وہاں میں مختصر وقت تھا، 10 منٹ ٹائم دیا تھا انہوں نے، اسی 10 منٹ میں نے اس کا عنوان یہ رکھا ہوا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم مستفوی ہیں۔ یہ اس کانفرنس کا عنوان تھا۔ بڑے بڑی شخصیات اس میں تشریف لائے ہوئے تھے، بیچ میں انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو بھی موقع دیا۔ اسلام ہمارا دین ہے، تو میں نے یہی ان سے عرض کیا تھا کہ یہی جو عنوان آپ نے رکھا ہے، یہ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام آپ تصحیح کریں، میں نے کہا عنوان کی، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا عقیدہ ہے، اسلام ہمارا اور محبوب ہے، لیکن دین نہیں ہے۔ دین تو ابھی بنایا نہیں ہے آپ نے۔ دین وہ قانون ہے جو نافذ ہے آپ پر، جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں، وہ آپ کا دین ہے۔ وہ تو برطانوی قانون ہے، پاکستان کے اندر برطانیہ کا قانون نافذ ہے، عدلیہ برطانیہ کی ہے، برطانوی قانون کا ہے۔ ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تعزیراتی قانون میں کچھ ترامیم کی ہیں اور یہ دلیل ساتھ دی ہے کہ یہ قانون ہمارا 100 سال پہلے برطانیہ نے بنا کے نافذ کیا تھا، تعزیراتی قانون جو ہے، اور انہوں نے ابھی اس میں تبدیلی کی ہے، تبدیلی بھی برطانوی ہی نظام کے مطابق کی ہے۔ اس میں کوئی اسلامی یا پاکستانی معیار نہیں رکھا، برطانوی قانون میں برطانوی اصولوں کے مطابق ترمیم کر دی ہے، یہ تجدید کر دی انہوں نے، قانون کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ دین وہ قانون جو نافذ ہو، جس کے پر عمل ہو رہا ہو، جس کی اطاعت ہو رہی ہو، وہ دین ہے۔ پاکستان میں دین کیا ہے؟ جس کی اطاعت ہو رہی ہے، وہی آپ کا دین ہے۔ اسلام تو نہیں نافذ آپ پر۔ کہاں نافذ ہے اسلام؟ کس صوبے میں نافذ ہے؟ کس جگہ نافذ ہے اسلام؟ اسلام دین ابھی بنایا نہیں آپ نے، دین بنانا ہے آپ نے۔ اسلام کو اپنا دین بناؤ، اس کو وہ قانونی شکل دو کہ اس کی اطاعت کرو، زندگی اس کے مطابق گزارو۔
دین کا مطلب ہوتا ہے قانون مطاع، اطاعت شدہ قانون. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت. یہ اصلی معانی ہے. میں نمونہ بھی ساتھ ساتھ قرآن فہمی کا عرض کر رہا ہوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے اصل معانی کو تلاش کریں، کشف کریں. آپ میں نے کتاب بھی معرفی کی ہوئی ہے آپ کو، اردو میں ترجمہ بھی اس کا موجود ہے. راغب اصفہانی، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت بزرگ ہیں لیکن بہت عظیم الشان عالم ہیں، اور انہوں نے بہت خدمت قرآن کریم کی اور قرآن کے طالب علموں کی اور قرآن کے پڑھنے والوں کی ہے. ایسی متقن اور مضبوط متن لکھا ہے تفسیر لغت قرآن کا، جس پر سارا دار و مدار ہے تفسیروں کا اس وقت. اس کو آپ بنیاد قرار دیں. اردو میں موجود ہے، یہ نصابی کتاب ہے، درس میں پڑھانے والی کتاب ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے مدرسوں کے اندر طلاب کو، لیکن قرآن کے طلاب کو جو نہیں ہیں آج کل. ابھی تو فقہ کے طلبہ ہیں، حدیث کے طلبہ ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا دورہ قرآن، دورہ تفسیر، دورہ حدیث کرتے ہیں اور دورہ خطابت کرتے ہیں، دورہ علم کلام کرتے ہیں. اس میں تو مفردات راغب کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ حدیث پڑھنے کے لیے نہ کوئی اور مفردات راغب کتاب ہے. یہ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اس کو پہلے درسی کتاب کے طور پر. تقویٰ کا مطلب، تقویٰ کا اصلی معنی حفاظت ہے. یہ ایک قانون کہ پہلے اصلی معنی تشخیص دیں. دوم، اصلی معنی جب آپ نے سمجھ لیا، اب آئیں قرآن کے اندر قرآن نے اس لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے. جتنی آیات کے اندر یہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، آپ اصلی معنی کو اس کے ساتھ ساتھ چلاتے جائیں کہ تقویٰ کا اصلی معنی حفاظت ہے. اور یہاں پر قرآن کی اس آیت میں جیسے سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے دوسری آیت سے شروع ہو جاتا ہے ہدن للمتقین. خوب یہاں قرآن نے لفظ تقویٰ استعمال کیا، متقی استعمال کیا ہے. تقویٰ کا اصل مطلب حفاظت ہے. اس آیت میں متقی کے ترجمہ میں اصلی معنی کو ملحوظ رکھوں. اصلی جو معنی ہے اس لفظ کا وہ یہاں پر میں جاری کروں. حفاظت معنی کرو، ہدن للمتقین، محفوظ، تقویٰ اختیار کیے ہوئے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو تحفظ دے دیا ہے، جنہوں نے تقویٰ اختیار کر لیا ہے، اتقاء کی منزل پر فائز ہو گئے ہیں. انہیں حکم ہوا تھا اتقو فتقو. انہوں نے کہا گیا تھا اتقو، اتقاء کرو. انہوں نے کہا ہم نے اتقاء کر لیا، اتقینا، ہم نے اتقاء کر لیا ہے. محفوظ ہو جاؤ، ہم محفوظ ہو گئے. جیسے آپ کو کہے وضو کرو، آپ کہیں ہم نے وضو کر لیا ہے. اپنے آپ کو ڈھانپو، ڈھانپ لیا ہے. خوب اسی طرح متقی جس نے اپنی حفاظت کر لی ہے. پھر ایک ایک کر کے جو 260 کے قریب لگ بھگ قرآن میں تقویٰ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان سب میں اصلی معنی لحاظ کرو. آپ کو بہت ساری آیات کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی قرآن کے لفظ کے اصلی معنی کو ترجمے میں لانے کے لیے. بالکل آسانی سے آیت کا مطلب سمجھ بھی آتا ہے، اصلی معنی لحاظ بھی ہو رہا ہے اور بات بھی بن رہی ہے. حفاظت، سیانت، یہ سارا مطلب اس معنی کے اندر، اس آیت کے اندر لحاظ ہو رہا ہے. لیکن کچھ مقامات پر آپ کو الجھن پیش آ جائے گی کہ ہم قرآن کا اصلی معنی حفاظت اگر نظر میں رکھیں تو پھر یہاں جو آیت کی ترکیب بن رہی ہے اصلی معنی فٹ نہیں ہو رہا. یہاں پر بہت ساری آیات میں ہو جائے گا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن کچھ آیات میں صرف تقویٰ نہیں، تمام الفاظ قرآن کی بات کر رہا ہوں. جیسے کتاب کا ایک اصلی معنی ہے، آپ اس اصلی معنی کو لے کر پورے قرآن کو پڑھیں. امام کا ایک اصلی معنی ہے، اس اصلی معنی کو لے کر پورا قرآن پڑھیں.
امت ایک اصلی معنی ہے، اس اصلی معنی کو لے کر پورا قرآن پڑھیں آپ۔ ناس اس کا ایک اصلی معنی ہے، اس اصلی معنی کو پکڑ کر پورا قرآن پڑھیں جہاں جہاں ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کچھ آیات میں تو یہ اصلی معنی باقاعدہ فٹ ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، بات بالکل بن رہی ہے، روانی واضح سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کچھ آیات میں اگر آپ اصلی معنی تقویٰ کا یا اس کا کریں تو آیت کے اندر جو ترکیب بنی ہوئی ہے وہ الجھ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، بات معنی واضح نہیں ہوتا۔ یہاں کیا کریں؟ الجھن یہاں ہے۔ یہ جو علماء نے تقویٰ کو پرہیز کی طرف لے گئے ہیں اور ڈر اور خوف کی طرف لے گئے ہیں، یہ اصل میں الجھن یہ پیش آئی ہے ان کو۔ قرآن کا اصلی معنی انہیں پتا تھا، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، تقویٰ کا ترجمہ کیا ہے پرہیز، ڈر اور خوف۔ یہ لا علم لوگ نہیں تھے، عالم لوگ تھے، انہیں معلوم تھا کہ تقویٰ کا مطلب حفاظت ہے، لیکن یہاں پر اگر تقویٰ کا مطلب حفاظت کریں بات سمجھ میں نہیں آتی، بات بنتی نہیں ہے۔ کہاں؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقو امر ہے، اب اس امر میں وہ ساری چیزیں ہم نے نظر میں رکھنی ہیں، جو جو چیزیں اللہ نے ہم سے طلب کی ہیں امر کے ذیل میں ملحوظ رکھنی ہیں۔ اب اس میں اتقوا النار، آگ سے محفوظ ہو جاؤ، آگ سے بچو، آگ سے سیانت اختیار کرو، یہ تو سمجھ میں آتی ہے اتقوا النار، لیکن یہ ایک آیت کے اندر ہے اتقوا النار، یا دو آیات کے اندر ہے، باقی زیادہ تر آیات میں ہے اتقوا اللہ۔ اتقوا اللہ میں حفاظت کیسے ترجمہ کریں کہ اللہ مفعول ہے، اتقو، کیسے ہم حفاظت کریں؟ اتقوا اللہ یعنی اللہ کی حفاظت کرو، کیا ترجمہ کریں اس کا؟ پھنس گئے یہاں پر آ کر۔ جب پھنس جاتے ہیں تو بجائے مسئلہ حل کرنے کے دائیں بائیں راستہ نکال لیتے ہیں۔ دائیں بائیں کیا نکالا؟ کہا کہ یہاں پر تقویٰ کا مطلب حفاظت نہیں ہے، ڈر ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ خوب کیوں کہا ڈرو؟ اس لیے کہ حفاظت معنی فٹ نہیں بیٹھ رہا، بنتا نہیں ہے معنی۔ اتقوا اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، خوب ہم اللہ کی حفاظت کریں، اللہ نے ہماری حفاظت کرنی ہے، ہم نے اللہ کی کرنی ہے حفاظت۔ اگر تقویٰ کا اصلی معنی ملحوظ رکھیں، محفوظ رکھیں، ترجمہ ہوتا نہیں، بات صحیح کھلتی نہیں ہے۔ یہ وہ الجھن تھی جس وجہ سے تقویٰ کا ترجمہ پھیر کے پرہیز اور ڈر اور خوف کی طرف لے گئے ہیں۔ لیکن یہ رائے حل نہیں ہے، یہ قرآن فہمی کا اصول نہیں ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو وہاں فوراً آپ ترجمہ تبدیل کر دیں، اپنی مرضی کا ترجمہ کر دیں آپ، بلکہ آپ حفاظت بھی رکھو اور اتقوا اللہ، اللہ تقویٰ کے اندر متعلق رہے اور آپ تقویٰ کا معنی بھی صحیح رکھو، پھر دیکھو کہ کوئی اور معنی بنتا ہے جس میں تقویٰ کا معنی بھی یہی رہے اور اتقوا اللہ بھی صحیح ترجمہ بھی ہو جائے اور اس میں معیوب معنی بھی نہ پیدا ہو۔ یہ درایت چاہیے، یہ فہم چاہیے۔ اگر یہ کلید ہمیں مل جائے پھر ہم مجبور نہیں ہیں تقویٰ کا ترجمہ بدلنے پر، تقویٰ کو حفاظت کے معنی میں رکھیں گے اور جہاں بھی لفظ تقویٰ آیا ہے اصل معنی اس کا ملحوظ رکھ کر پھر دیکھیں گے کہ اس معنی کے ساتھ اس کو کیسے اب سازگار بنایا جائے۔ یہ بات جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، دین کی صحیح فہم عطا فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت قرآنی تقویٰ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے حیات انسانی کے لیے۔ اس تدبیر کے عملی اور عملی نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسین زیبا اہتمام فرمایا ہے، اور اس اہتمام کا ایک بڑا حصہ متعلق ہے یوم الجمعہ اور صلاۃ الجمعہ سے۔ یہ تقوی کی تبلیغ، تقوی کے فروغ، تقوی کی تعلیم اور تقوی کی ترغیب کا بڑا عظیم منبع روز جمعہ و نماز جمعہ ہے۔ لیکن بعض شبہات کی بنا پر مومنین کے اندر بے رغبتی پیدا ہوئی ہے روز جمعہ کے بارے میں بھی اور نماز جمعہ کے بارے میں بھی۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان علماء میں سے ہیں جو اپنے اپنے عہد میں لوگوں کی دینی بے رغبتی دیکھ کر احساس ذمہ داری کیا اور اس بے رغبتی کو رغبت میں بدلنے کے لیے اپنی علمی کوششیں کیں، علمی کاوشیں کیں، علمی جہاد کیا۔ یہ ان سنجیدہ ربانی علماء میں سے ہیں جب بھی انہوں نے کوئی فریضہ متروک دیکھا اس فریضے کو زندہ کیا، عملاً بھی اور علماً بھی، اور جب بھی کسی منکر کو رائج دیکھا اس منکر کے خلاف آواز اٹھائی، نہی کی، خود بھی دور رہے اور اپنی قوم اور اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی اس سے دور رکھا ہے۔ یہ نشانی ہے علماء ربانی کی۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ عظیم علماء میں سے ہیں جنہوں نے نماز جمعہ کے متعلق مومنین کی بے رغبتی کو دیکھا اور احساس وظیفہ کیا، ان شبہات کا ازالہ کیا جنہوں نے بے رغبتی پیدا کی تھی۔ اپنی کتاب کے آخر میں فرماتے ہیں کہ نصیحت اور خاتمہ ہے، کتاب کا اختتام ہے اور ساتھ ہی ایک نصیحت بھی فرما رہے ہیں۔ آخر وصیت نامہ میں آ کر فرماتے ہیں فَكَيْفَ يَسِعُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمِ، ایک مسلمان شخصیت کے لیے، مسلمان مرد کے لیے، مسلمان انسان کے لیے کیسے ممکن ہے
الذي خلقه الله تعالى لعبادته وفضله على جميع بريته وبين له مواقع امره ونهيه، جس کو اس مسلمان انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، جس کو تمام مخلوقات پر برتری عطا کی ہے، اور جس کے لیے اپنے امر و نہی کے مواقع بیان کیے ہیں، وَأَرَّزَهُ بِذَلِكَ السَّعَادَةَ الْأَبَدِيَّةَ وَالْكَمَالَاتِ النَّفْسِيَّةِ السَّرْمَدِيَّةِ، اور اس مسلمان انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات ابدی سعادت عطا کی ہے اور کمالات نفسانی عطا کی ہیں، وَأَرْشَدَهُ إِلَى هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْمُعَظَّمَةِ السَّنِيَّةِ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جو انسان مسلم کو، مسلمان مومن انسان کو جو شرف سعادت عطا کی ہے، اس میں سے نماز جمعہ جیسی عرفہ و اعلیٰ اور بلند عبادت عطا کی ہے۔ یہ عبادت جلیل القدر، اور یہ عبادت معظمہ، اور یہ عبادت سنیہ، بہت بلند اعلیٰ درجہ رکھنے والی۔ وَدَلَّهُ عَلَى مَصُوبَتِهَا الْعَلِيَّةِ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس نماز جمعہ کی سعادت دیکھ کر پھر اس کا اجر عظیم بھی، ثواب بھی انسان کے لیے بہت اعلیٰ مقرر فرمایا ہے۔ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، یہ مقام و یہ درجہ عطا کیا ہے، کیف یسع، اس انسان کے لیے کیسے ممکن ہے، کیسے کر سکتا ہے یہ مسلمان، ان یتہاون فی ہذہ العبادۃ الجلیلہ، یہ اس جلیل القدر عبادت کو گھٹیا سمجھے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے ایک مسلمان انسان سے، ایک مومن سے کیسے ممکن ہے کہ نماز جمعہ جیسی عبادت کو گھٹیا سمجھے گا، توہین کرے گا، تہاون نماز جمعہ کرے گا، یعنی گھٹیا سمجھے گا، اس کو پست سمجھے گا، کیسے ممکن ہے؟ وَيُضَيِّعُ هَذِهِ الْجَوْهَرَةِ الْأَصِيلَةِ النَّبِيلَةِ، اور یہ گوہر، یہ جوہر، یہ گران بہا جوہر نماز جمعہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سے چن کر امت مسلمہ کو دیا اور مومنوں کے لیے یہ جوہر انتخاب کر کے رکھا، اس کو ضائع کر دے گا۔ یہ جوہر اصیلہ و نبیلہ، یہ بہت ہی گران بہا، بہت ہی روشن درخشندہ جوہر اور بہت ہی عظیم المنزلت گوہر و جوہر ایک مسلمان کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ او یتہاون بحرمت ھذا الیوم الشریف، یا ایک مومن کے لیے کیسے ممکن ہے کہ یہ اشرف ترین دن، شرف میں تمام ایام سے بالاتر دن، سید الایام، اس کو ایک مومن اس جمعہ کے دن کو گھٹیا سمجھے گا۔ والزمن المنیف، اور یہ زمانہ جو عظمت و شان و شکوہ میں بہت اعلیٰ ہے، اس کو کس طرح ایک مومن ضائع کر سکتا ہے؟ وَيَصْرِفَهُ فِي الْبِطَالَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، اور ایک مومن جمعہ کا دن بطالت میں، لہو میں، لعب میں، سستی میں، نیند میں اور دیگر امور کے اندر گزار کے اس دن کو کیسے ممکن ہے ایک مومن ضائع کر دے؟ فَإِنَّ من قدر على اکتساب درۃ یتیمۃ قیمتها 100,000 دینار مثلا فی ساعۃ خفیفۃ فاشتغل عنها باکتساب خرقۃ قیمتها فلس۔ بڑی ایک خوبصورت مثال شہید بیان کر رہے ہیں۔ اصل مقصد شہید کا اس نصیحت میں روحوں کو، ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، مومن کے اس رگ حمیت دینی کو جھنجھوڑنا ہے، جگانا ہے، جو شبہات کی وجہ سے بجھ گئی ہے، جو تڑپ، جس طرح علامہ اقبال کا کہنا ہے نا کہ یہ مومن یہ اب ایک راکھ کا ڈھیر ہے۔ کیا کہا ہے ان کا شعر پورا کیا ہے علامہ کا؟ بجھی آگ
اتنا ہی آپ کو بھی یاد ہے، بجھی آگ. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. مسلمان سے جب عشق ایمان کی آگ بجھ جائے راکھ کا ڈھیر ہو جاتا ہے. پھر علامہ اقبال اور شہید ثانی جیسے اس راکھ کے ڈھیر میں تلاش کر کے کوئی شرر، کوئی چنگاری تلاش کرتے ہیں، اگر مل جائے اس کو ہوا دیں، پھونک ماریں تاکہ وہ شعلہ ور ہو جائے. اس راکھ کے ڈھیر میں شہید ثانی یہ ایمان کی روح کی پھونک مار رہے ہیں کہ شاید کوئی بیدار ہو جائے. کتنی خوبصورت مثال دی ہے. شہید فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے مقدور ہو جائے، آپ کو موقع مل جائے، مختصر وقت میں چند منٹ کے اندر، آپ کی معلومات عامہ کے بنیاد پر میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا، دنیا میں سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ دھات کیا قیمتی ہے؟ سب سے قیمتی چیز انڈا؟ کیا؟ ہیرا. ہیرا سب سے قیمتی دھات ہے. ٹھیک کہا آپ نے. اور ہیرے جو موجود ہیں ابھی زمین سے نکل کے اور لوگوں کی زینتیں، سب سے زیادہ قیمتی ہیرا کہاں ہے؟ کس کا ہے اور کس کے پاس ہے؟ یہ سب سے قیمتی ہیرا پاکستان کا ہے اور ملکہ برطانیہ کے پاس ہے. چوری کر کے لے گئی تھی ماں اس کی. واقعاً یہ حقیقت ہے، لطیفہ نہیں ہے. چور ہیں انگریز، چوری کر کے لے کے گئے یہاں سے نوادرات، ثروت ہندوستان کی، اور اس میں سے یہ بھی قیمتی ہیرا چوری کر کے لے گئے جو ابھی ان کے پاس موجود ہے. اور پاکستان نے اور انڈیا دونوں نے کیس کیا ہوا ہے کہ یہ چوری شدہ مال ہمیں واپس کیا جائے. یہ سب سے قیمتی ہے. اب آپ کی معلومات عامہ ٹھیک ہے، اچھی ہیں الحمدللہ. انڈا سب سے قیمتی چیز نہیں ہے، بلکہ ہیرا سب سے قیمتی چیز ہے. اور سب سے قیمتی ہیرا وہ کوہ نور اس کا نام ہے، جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا ہے. آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے. اربوں ڈالر کہیں، کھربوں ڈالر کہیں، بہت قیمت سے ماورا ہے. اگر آپ کو موقع مل جائے کہ 5 منٹ کے اندر یہ ہیرا آپ کو مل سکتا ہے. شہید نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، فَإِنَّ مَنْ قَدَرَ، جس کی قدرت میں آ جائے، مقدور ہو جائے کسی بھی شخص کے لیے، عَلَىٰ اِقْتِصَابِ دُرَّةٍ یتیمَةٍ، ایک یتیم درہ موتی کو کہتے ہیں، یتیم نایاب جو ایک ہو اکیلا، یہ جو جس کا والد فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. یتم اسی کو کہہ جاتے ہیں جو بالکل ایک ہی ہے، ایک دانہ ہے. چونکہ والد فوت ہو گیا ہے، مزید پیداوار بند ہو گئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ یتیم ہے، یعنی اور نہیں آنا اس فیکٹری سے، اور بچہ پیدا نہیں ہوگا، والد فوت ہو گیا ہے. اس کی قدر جان. نام کتنا خوبصورت دیا گیا ہے اس کو، یتیم. ہم نے یتیم بہت گھٹیا، جیسا میں نے کہا نا، قرآن کے اصل معانی الفاظ کے نکالو، پھر ان کو آیات میں اصل معنی کو ملحوظ رکھو. یتیم کا اصل معنی پدر مردہ نہیں ہے. ہم یتیم کا ترجمہ کرتے ہیں پدر مردہ، جس کا باپ مر گیا ہو. یتیم کا مطلب ہوتا ہے در نایاب، یعنی ایسا موتی جو دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا، اس کو یتیم کہتے ہیں. شہید فرماتے ہیں اگر آپ کو مختصر 5 منٹ کے اندر اندر یہ موقع دیا جائے کہ ان 5 منٹ میں آپ دنیا کا قیمتی ترین نایاب ترین موتی، قیمتها 100,000 دینار، 1,00,000 دینار اس کی قیمت ہو، آپ ڈالر کہہ لیں، 1,00,000 ڈالر قیمت کا موتی ابھی جمعے کے دن آپ کو مل سکتا ہے. 5 منٹ چاہیے آپ کے، آدھا گھنٹہ چاہیے. فَإِنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَىٰ اِقْتِصَابِ دُرَّةٍ یتیمَةٍ قِیمَتُهَا 100,000 دینار مثلاً فی ساعۃ خفیفہ،
مختصر سے ٹائم میں، معمولی وقت میں اتنا قیمتی درہ اور موتی اس کو مل سکتا ہو، یہ شخص اس موتی کو چھوڑ دے، کوہ نور کو چھوڑ دے، $1,00,000 کی قیمت کا موتی چھوڑ دے، فاشتغل عنہا باختصار خرقۃ قیمتها فلس، یہ اس کے بجائے ایک بے قیمت خرقہ، ایک بے قیمت کپڑا یا ایک بے قیمت ٹھیکرا، ٹوٹا ہوا کوزہ، یہ اس کے حصول میں گھنٹے لگا دے، آدھا گھنٹہ دیتا تو $1,00,000 کا قیمتی موتی لے لیتا، اور اس کے بجائے پورا دن اس نے لگا دیا، کیا حاصل کیا؟ ٹھیکرا ایک ٹوٹا ہوا یا ایک کچرے میں پڑا ہوا کپڑا، بیکار، جو کسی کام نہیں آ سکتا، صفائی کے کام بھی نہیں آ سکتا۔ شہید فرماتے ہیں کہ بعضوں کا روز جمعہ اس طرح گزر رہا ہے کہ یہ درہ یتیمہ جمعہ کو چھوڑ کر دکانیں کھول لیتے ہیں، کھیل کود شروع کر دیتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، پکنک کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل کھیل رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنا قیمتی موتی جو ان کی دسترس میں ہے، ان کے قدموں کے آگے ہے، اس کو چھوڑ کر یہ نجس پلید کپڑے گندے نالے سے ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنے کون لوگ ہیں یہ؟ اب نام بھی شہید ان کو دیتے ہیں، جس کی قیمت ایک فلس ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ایک کوڑی ہے۔ یعد عند العقلاء من جملۃ السفہاء الاغبیاء، یہ تاریخ بشر کا سب سے سفی، بے وقوف اور سب سے زیادہ نالائق، غبی اور ڈل آدمی ہے، جو اتنا قیمتی اثاثات چھوڑ کر ٹھیکرے کے پیچھے یا ایک کپڑے کے پیچھے پڑ جائے۔ وَأَيْنَ نِسْبَةُ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا إِلَى ثَوَابِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی ثروت و دولت، پوری دنیا، آپ کی دکان کا منافع نہ، پوری مارکیٹ کا منافع، پورے شہر کا منافع، پورے ملک کا منافع، پوری دنیا کی تجارت کا منافع اگر آپ کو دے دیا جائے اور اس کے بدلے میں نماز جمعہ رکھیں، تو شہید فرماتے ہیں کہ پھر بھی نماز جمعہ کا اجر و مقام پوری دنیا کی دولت و ثروت کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے، پوری دنیا کی ثروت کے ساتھ۔ این نسبت الدنیا باسرہا، تمام دنیا ایک طرف، اور کیا نسبت ہے اس کو؟ الی ثواب صلاۃ فریضۃ واحدہ، ایک فریضہ خدا کو بجا لانے کے بدلے میں، مع ما قد استفاض بطریق اہل البیت، یہ تو اللہ نے جو اس کا مقام رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے نماز جمعہ کے بارے میں، وہ علاوہ ہے۔ جمعہ کی اصل قیمت، ویلیو ذاتی، اگر اہل بیت نہ بھی فرماتے تو جمعہ کے اندر یہ ذاتی قدر قیمت موجود تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، کوئی نہ بھی بیان کرے تو بھی اس کی قدر موجود ہے، اور اگر بیان کر دے تو نور علی نور۔ ایک طرف سے اللہ نے جمعہ کے دن میں یہ شرف رکھا ہے، نماز جمعہ میں یہ عظمت رکھی ہے، اور دوسری طرف سے اہل بیت علیہ السلام نے جمعہ کی جو توصیف کی ہے روایات مستفیضہ میں، یعنی متواتر روایات میں، کم روایات نہیں، متواتر روایات میں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی جمعہ کی نسبت بے رغبتی کرتا ہے، شہید فرماتے ہیں اس سے بڑا غبی، اس سے بڑا احمق اور سفی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مسلمان مرد کو جچتا نہیں ہے کہ وہ اس عظیم عبادت کو کمزور سمجھے، گھٹیا سمجھے، کم قیمت سمجھے، اور اس کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو۔ یہ وصیت نامہ جاری ہے، وقت ہمارا تمام ہے، اسے بعد میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو دقیق صحیح فہم دین عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں تمام فرائض الہیہ کو آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تمام شعائر دینیہ کو اقامہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، رحلت کر گئے، انہیں جوار رحمت پہ مقام عطا فرما۔ جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ وبا کی شدت پھر پھیل رہی ہے دنیا میں، ملک میں بھی، خداوند تبارک و تعالیٰ اس مہلک بیماری اور دیگر بیماریوں سے تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرما۔ ایک برادر نے اپنی والدہ کے لیے التماس دعا کی ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مرضى اسلام سمیت اس مریضہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ جو مومن مسلمان کسی مشکل مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مظلوم امتوں کو ملت کشمیر، ملت فلسطین، ملت یمن، پروردگارہ ان ظالم حکمرانوں اور ستمگروں سے انہیں نجات عطا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ 2 دن پہلے سید خادم حسین شاہ نقوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اچھے علماء میں سے تھے وفات پا گئے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جملہ مرحومین کے ساتھ ان کی مغفرت کے لیے تمام عزیزان سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔